آئیے آج جانتے ہیں کائنات کے ایسے 5 راز جن کے بارے میں ہم بہت ہی کم جانتے ہیں یا بہت ہی کم معلومات رکھتے ہیں۔ تو 5ویں نمبر پر موجود جو سب سے اہم راز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت والے دن سورج مغرب سے نکلے گا۔ تو قیامت سے پہلے خلا میں ایک ایسا سیارہ بھی موجود ہے جہاں اب بھی سورج مغرب سے نکلتا ہے۔ وہ سیارہ زہرہ یا انگلش میں وینس کہلاتا ہے۔ سورج مغرب سے اس لیے نکلتا ہے کیونکہ یہ سیارہ سورج کے گرد الٹی سمت میں چکر لگا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ آج سے 4 یا 5 ارب سال پہلے جب ہمارا نظام شمسی وجود میں آیا تب وینس بھی مدار میں سیدھا گھوم رہا تھا، لیکن زمین کے سائز کا ایک سیارہ وینس سے ٹکرایا جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے وینس رک گیا، اور پھر جب اس نے دوبارہ اپنے مدار میں گھومنا شروع کیا تو اس کی سمت بدل چکی تھی، وہ الٹی سمت میں چکر لگانا شروع کر چکا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پہ سورج مغرب سے نکلتا ہے اور وینس آج تک الٹا ہی گھوم رہا ہے۔ جس طرح زمین سورج کے گرد اپنا چکر 24 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے، اسی طرح سے وینس اپنا ایک چکر سورج کے گرد 244 دن میں مکمل کرتا ہے، مطلب وہاں کا ایک دن زمین کے 244 دنوں کے برابر ہے۔ تو زمین کے تقریباً 8 مہینے اور کچھ دن کے برابر وہاں کا وینس کا صرف ایک دن بنتا ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں اب نمبر 4 پر موجود راز کی۔ تو سائنسدانوں کی بے پناہ تحقیق سے یہ بات تو بہت پہلے ہی آشکار ہو چکی ہے، ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ہمارا سورج اتنا بڑا ہے کہ اس میں 3 لاکھ زمینیں بلکہ 13 لاکھ زمینیں ایک ہی وقت میں سما سکتی ہیں۔ سورج 4 لاکھ نوری سال کے علاقے پر حکمرانی کرتا ہے، 4 لاکھ نوری سال کے علاقے پر موجود رہتا ہے۔ تو 4 لاکھ نوری سال کا علاقہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اگر ایک کونے سے ایک تیز رفتار راکٹ کو چھوڑا جائے تو وہ دوسرے کونے تک پہنچنے میں تقریباً 72,000 سال لگا دے گا۔ ہمارے نظام شمسی کے کل ماس کا 99.86% حصہ سورج نے گھیر رکھا ہے۔ باقی پورا نظام شمسی جس میں خربوں اجسام، سیارے، سیارچے، پتھر، چاند اور ستارے موجود ہیں، صرف 0.14% ماس پر مشتمل ہے۔ نمبر 3 پر موجود جو راز ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہماری کائنات میں بے شمار ستارے ہیں اور ہم اکثر ان کی تعداد کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہوتا ہے کہ ستارے زیادہ ہیں یا ریت کے ذرات جو دنیا کے مختلف ساحل سمندر پر ریت موجود ہے ان کے ذرات زیادہ ہیں۔ تو 40 سال پہلے ایک ماہر فلکیات کارل ساگان اس سوال کا جواب دینے کے لیے میدان میں آئے۔ کارل ساگان نے دعویٰ کیا کہ زمین کے ساحلوں پر موجود جتنے ریت کے ذرات ہیں، کائنات میں موجود ستارے ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ کارل ساگان کے دعوے کی سچائی جاننے کے لیے ریاضی کے مختلف ماہرین نے ساحلوں پر ریت کے ذرات اور کائنات کے ستاروں کا حساب کتاب شروع کر دیا۔ پہلے سمندر کے ساحلوں پر موجود ریت کی موجودگی کا ایریا ماپا گیا جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر بنا، پھر 50 میٹر چوڑا اور 25 میٹر گہرا جو ایریا تھا اس کا پتہ لگایا گیا۔ پھر مشکل اور پیچیدہ حساب کتاب کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ دنیا کے ساحلوں پر موجود ریت کے ذرات 3.75 ارب ہیں۔ اس کے بعد جدید تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ ہماری کائنات میں 30 ارب خرب ستارے موجود ہیں، یعنی کہ اگر صفروں کے حساب سے دیکھا جائے تو جو ریت کے ذرات ہیں اس کے بعد 19 صفریں لگتی ہیں ارب میں، اور جو ستارے ہیں ان میں 3 کے بعد 23 صفریں لگتی ہیں، اور یہ ارب خرب ہو جاتا ہے، تو اس لیے ستاروں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح کارل ساگان کا دعویٰ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر موجود جو سب سے اہم راز ہے وہ یہ ہے، ہمیں علم ہے کہ ہر شے نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی چیز مرتی رہتی ہے، ٹوٹتی رہتی ہے، ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح ستارے بھی مرتے ہیں یعنی ٹوٹتے ہیں۔ جب بہت بڑے ستاروں کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ ایک بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن جب سورج سے 10 گنا بڑا ستارہ جب پھٹتا ہے یا ٹوٹتا ہے تو اس کی باقی بچی ہوئی جو کور ہوتی ہے اس سے ایک نیوٹران ستارہ وجود میں آتا ہے۔ نیوٹران ستارہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی عجیب شے ہے جس میں سورج جتنا مادہ، کیونکہ وہ سورج سے 10 گنا بڑا ہوتا ہے اس لیے جو سورج جتنا مادہ ہے وہ سمٹ کر اپنے اندر ہی سما جاتا ہے، ایک جگہ جو اس کی کور ہوتی ہے اس کے اندر قید ہو جاتا ہے۔ قید ہونے کی وجہ سے اس کی کثافت بڑھ جاتی ہے، اس کی جو آپس میں کثیف ہو جاتا ہے بہت زیادہ،
گاڑھا ہو جاتا ہے تو اتنا زیادہ کثیف ہو جاتا ہے کہ اس کی ایک چمچ اگر خاک اگر ہم لے لیں تو اس کا اگر وزن کیا جائے تو وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے قریب اس کا وزن ہوگا۔ تو نمبر 1 پر موجود جو ہمارا آخری اور سب سے اہم جو راز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سال پہلے ہمیں پتہ چلا کہ ہماری کائنات میں ایک ایسا مادہ بھی موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس مادے کو ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ ہماری کائنات بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس پھیلاؤ کی وجہ بھی ڈارک انرجی ہے جو ڈارک میٹر کا ایک حصہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ ہماری کائنات میں اربوں خربوں ستارے، سیارے، سیارچے اور پتھر، کہکشائیں، دوسرے اجسام بھی جو موجود ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، جن کو سائنس ڈھونڈ سکی ہے، وہ صرف 5% ہے۔ باقی 95%، 95% جو چیز اپنا جس سے کائنات بنی ہوئی ہے مل کر، وہ ڈارک میٹر ہے۔ اور ڈارک میٹر میں پھر 68% ڈارک انرجی ہے اور 27% ڈارک میٹر ہے۔ باقی 5% جو ہے وہ جو ہمیں کائنات نظر آ رہی ہے وہ ہے۔ اس کے بعد ہم جیسے جیسے سائنس میں ترقی کرتے جائیں گے، جیسے جیسے سائنس میں آگے بڑھتے جائیں گے تو راز کے بہت زیادہ چھپے ہوئے راز ہمارے سامنے آتے جائیں گے۔ آج کی ویڈیو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔